یہ بات میں آپ سے خود نہیں کہہ رہا، اپنے استاد سے سنی نہیں کہہ رہا، اپنے پیر سے سنی نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے میری اماں نے نہیں بتائی، مجھے میرے ابا نے نہیں بتائی، بلکہ دو جہان کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچنا، اللہ کے سامنے گزرتے ہوئے بچنا۔ اگر پروردگار عالم نے تجھے اپنے سامنے سے گزارا اور تجھے کھڑا کر لیا اور یہ پوچھ لیا عائشہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ جس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ماں خدیجہ کا شان کتنا اونچا، ماں آسیہ کا شان، ہاجرہ کا بی بی کا، ماں مریم کا شان، لیکن عائشہ عائشہ ہی ہے رضی اللہ عنہا۔ اتنی بڑی میرے عزیزو بات سن کے بتاؤ اپنی حالت۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ تو چاہتی ہے کہ جنت میں تو میں ساتھ رہے؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتی کملی والے یہ بھلا بھی کوئی بات ہے، اللہ اکبر، حجرے میں میرے قیامت کی صبح تک آرام فرما رہے ہیں، جنت کا ٹکڑا میرے حجرے کو بنا دیا گیا، کائنات کے اندر بی بی مریم سے لے کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر اماں حوا سے لے کر میرے عزیزوں کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں ملا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا۔ وہ اعزاز کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر سر وہ گود کے اندر رکھے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، یہ اعزاز سیدہ عائشہ کو ملا، کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ فرمایا جب میں رحمت کائنات کے بستر پہ بیٹھی ہوتی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آ جایا کرتا تھا، میرے بستر پہ وہی آتی تھی۔ اللہ فرمایا یہ اعزاز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا جب سیدہ عائشہ حجرے میں ہو کرتی جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تیری تصویر کو جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال میں 3 مرتبہ لے کے میرے پاس آیا، اور تینوں مرتبہ کا کملی والے کیا خیال ہے، یہ دلہن ہے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے، اس رشتے کا انتخاب پروردگار عالم نے عرش معلیٰ پہ کر لیا ہے، یہ اعزاز ہے۔ پھر کیا فرما رہے عائشہ چاہتی ہے جنت کہ اللہ کے نبی کوئی شک باقی ہے؟ فرمایا عائشہ جو تیرے سے پوچھا بتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، اللہ اکبر، آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ پھر رحمت عالم نے فرمایا سن لے عائشہ، سن لے عائشہ، سن لے عائشہ، اگر تو چاہتی ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے تو اس وقت تن سے جوڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ پتا تھا امت کی بیٹیوں کے اندر بیماری آ جائے گی، کپڑے کی خاطر طلاقیں لیں گی، کپڑے کی خاطر شوہر کو چھوڑ کر اللہ اکبر اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی مجھے نہیں پتا، مجھے لون کے کپڑے لا کے دے، مجھے وہ لون کے کپڑے لا کے دے، مجھے نہیں پتا گرمی کے کپڑے لا کے دے، تو کما نہ کما جہاں مرضی سے لے کے آ، محلے والی تو لے آئی، کوئی 3 جوڑے لے کے آئی، تیرے بڑے بھائی کی بیوی، تیرا بڑا بھائی اپنی بیوی کے لیے، تیری بھابھی کے لیے لے کے آیا، پتہ نہیں اللہ اکبر کون سا ایسا دل تھا جس دن تیرا میرا نکاح ہوا میں تیرے گھر میں آئی، رب کعبہ کی قسم ایک ایک نہ جوڑا ملنے پر جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لے لے مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کی گود کے اندر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کی رازدان وہ تیرا رازدان ہے۔ میرے عزیزو گلہ میں آپ سے بھی کر کے جاؤں گا کہ آپ گھر کی بات کو، بیٹھک کی بات کو، اپنے میرے عزیزو کمرے کی بات کو، پھولوں والے کمرے کی بات کو، سیج والے کمرے کی بات کو آپ دوستوں میں جا کر کبھی کباب والی دکان پر، کبھی دودھ والی دکان پر، کبھی ہوٹل پر، کبھی دکان پر، ایک آدمی فیصل آباد سے آپ کے پاس سامان لینے کے لیے آیا، آپ ہوتے کون ہو اس کے آگے اپنی بیوی کی مین میخے بیان کرنے والے، خبردار جو اپنی بیوی کے راز کو خود نہیں چھپا سکتا وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ اس کی گود کے اندر معین الدین چشتی اجمیری کیسے آئے گا؟
جو اپنے شوہر کے راز نہیں چھپا سکتی، کبھی دیورانی سے شیئر کر رہی ہے، کبھی جٹھانی سے کر رہی ہے، کبھی بھابھی سے کر رہی ہے، کبھی نندوں سے کر رہی ہے، کبھی ماں سے کر رہی ہے، کبھی ساس سے کر رہی ہے، جو اپنے شوہر کا راز نہیں چھپا سکتی، اس کی باتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتی، اس کی تھوڑی کمائی پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتی، ایمانداری سے بتاؤ وہ مرد اس کی گود کے اندر رابعہ بصریہ لے کے کیسے آئے گا؟ فساد ہی فساد ہے، گھر میں جھگڑے جھگڑے بزرگوں۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ بد نصیبی یہ نہیں، المیہ یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں کہ بجلی کا یونٹ 7 روپے مہنگا ہو گیا، پریشانی یہ نہیں کہ تیل 60 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا، بلکہ پریشانی یہ آج جمعے سے لے کر اس جمعے تک 8 دن ہو گئے، میرے گھر کے اندر بچوں میں سے کسی نے نماز کے لیے مصلی ہی نہیں بچھایا۔ پریشانی کی بات یہ، پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ پریشانی کی بات یہ، پورا سال گزر گیا، میری زبان سے گالی نکلی، میری زبان سے گلا نکلا، میری زبان سے میرا عزیز و شکوہ نکلا، لیکن پورے کا پورا سال گزر گیا، میرے گھر سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مصیبت تو یہ ہمارے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ عذاب تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے بندے میں نے نہیں کیا۔ آج ماں سر پکڑ پکڑ کے رو رہی ہے، اس اماں کو کیا ہو گیا؟ یہ جنرل ہسپتال کے اندر جا رہی ہے، کوئی میو میں جا رہی ہے، کوئی کارڈیو میں جا رہی ہے، کیا ہوا؟ اجی بیٹا جوان فوت ہو گیا، بیٹے کی جدائی کا صدمہ اسے لے ڈوبا، ابا جان کو کیا ہو گیا؟ فالج کے مرض کے اندر پڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ جوان بیٹے کی میت دیکھی، فالج کا مرض ہو گیا۔ اس ابا جان سے پوچھو بیٹے کی میت دیکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ جب تھا کوئی نہیں تو کوئی در نہ چھوڑا، کوئی گھر نہ چھوڑا، کوئی پیر نہ چھوڑا، کوئی مزار نہ چھوڑا۔ جب دنیا کے اندر آ گیا، پیشاب کرنے پہ گالیاں مل رہی ہیں، پیپر گندا کرنے پہ گالیاں مل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پیپر گندا کیا، 15 منٹ بعد پھر پوٹی کر دی، پیپر گندا کیا۔ اب یہ ماں کہہ رہی ہے اس سے بہتر تھا تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اللہ فرما رہے نا نا، ان سے پوچھ جن کو اولاد کے لیے میں نے 30 سال رلا دیا، جن کا آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، اس اولاد کی قدر ان سے پوچھ۔ اللہ اکبر۔ باپ کی گود میں ڈال کے چلی گئی، اینو تو ہی سوال، باپ نے چماٹ مار دی کہ جب سے تمہاری زندگی میں آیا ہمارے گھر کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کرے میں نو تیری شکل بھی دیکھنی نصیب نہ ہوئے۔ اللہ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، اللہ نے اسٹامپ پیپر دے دیا، یہ کہہ رہے اللہ کرے کہ مجھے تیری شکل دیکھنی نصیب نہ ہو۔ فرشتوں جلدی کرو، لکھ لو کاغذ کے اوپر، اور اماں سے بھی سائن کرا لو، ابا سے بھی سائن کرا لو۔ اور اس نے کہہ دیا کہ میری شکل دیکھنی نصیب نہ ہو، اور کہتی اللہ یہ مینو اٹھا لے یا انو اٹھا لے۔ اللہ فرماتے زبان بند کر، اگر میں نے اٹھا لیا دیواروں میں ٹکرے مار مار کے روئے گی، لیکن یہ باز نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں لاؤ یہ درخواست ٹیبل پہ رکھ دو اور اسے پینڈنگ میں ڈال دو، اس پر عمل ہوگا، یہ کرامت آئے گی۔ کب آئے گی؟ 5 سال میں نہیں، 10 سال میں نہیں، اللہ یہ کب کرامت ہوگی؟ فرمایا وقت آئے گا جب یہاں سے میٹرک پاس کرے گا، پھر یونیورسٹی کالج کے اندر جائے گا، پھر دوسرے ملک کے اندر ڈگری لینے ڈاکٹر کی جائے گا، وکیل بننے کے لیے جائے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا گھر بھی بک جائے گا، دکان بھی بک جائے گی، اور دنیا کے اندر تمنا یہ ہوگی 1 سال بچہ انشاءاللہ آ کے یہاں سروس کر لے، ہر چیز واپس آ جائے گی۔ اللہ نے کہا تیرا پیپر میرے پاس ہے، تیری فائل میرے پاس ہے۔ جب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، اللہ اکبر، اسے بہترین لاہور کی گاڑی لینے کے لیے گئی۔ جب راستے میں آیا میرے عزیزوں، اللہ نے کہا لاؤ ماں کی درخواست، لاؤ ابا کی درخواست کہ اللہ اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، اس کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہو۔ پھر میرے عزیزوں یہ گاڑی آئی، یہ ٹرالا آ کے گاڑی سے ٹکرایا، اللہ اکبر، ایسا چہرے کو مسک کیا کہ چہرہ ہی بگڑ گیا۔ جب گھر کے اندر جنازہ چرپائی پہ آیا، پھر ہاتھ جوڑ کے کہے اللہ تو اے کیتا، اللہ فرماتے میں نہیں کیتا، تو کیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اگر تو اس کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھاتی میں ہدایت دے دیتا، تو نے اس کی موت کے لیے معمول ہوتا ہے، پھر دیکھ موت بھی میں نے اپنی مرضی کی نہیں دی، موت بھی تیری مرضی کی میں نے دی ہے۔